بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس, ہوپ یو آل آر ویل. اسٹوڈنٹس, کل ہم نے کلاس 9 کی انگلش کا ایک لیٹر کیا تھا. امید کرتا ہوں کل کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا اور آپ نے اس سے استفادہ حاصل کیا ہوگا. اسٹوڈنٹس, آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ 9 کلاس کی انگلش کا یونٹ نمبر 4 ہے, حضرت اسماء رضی اللہ عنہا. اسٹوڈنٹس, یونٹ کی سمری اگر آپ کو شارٹ سی بتاتا چلوں تو اسٹوڈنٹس, حضرت اسماء رضی اللہ عنہا جو ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی اور حضرت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی سوتیلی بہن تھیں. اسٹوڈنٹ, اس سبق میں ہمیں جو تھیم ہے اس سبق کا وہ یہی ہے کہ اس سبق میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اسلام کے لیے نہ صرف مرد حضرات بلکہ عورتوں کے بھی بہت بڑے کارنامے ہیں. اسلام کی بقا میں عورتوں کا بھی بہت بڑا حصہ ہے, بہت بڑا کردار ہے. اسٹوڈنٹس, سبق کو اگر ہم جہاں سے سبق سٹارٹ ہو رہا ہے اگر دیکھیں تو کہتا ہے کہ the رسول صلی اللہ علیہ وسلم and his close companion حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ migrated from Makkah to Medina in the year 622 AD. اسٹوڈنٹس, سبق کے شروع میں ہمیں بتا رہا ہے رائٹر کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت ہی قریبی ساتھی اور دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی, وہ 622 عیسوی میں جو ہجرت کی تھی انہوں نے, اس بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو ان کا ساتھی ان کے ساتھ جو ہیں وہ کون تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے والد ہیں وہ تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اسٹوڈنٹ, جب قریش کو, کفار مکہ کو جب پتہ لگا, ان کے بڑے قبائل کو جب پتہ لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر چکے ہیں تو وہ نہایت ہی غصے ہوئے. ان کو بہت شدید غصہ آیا اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ زندہ یا مردہ پکڑنے پر جو ہے بہت بڑا انعام رکھا. اسٹوڈنٹس, اس کے علاوہ جو ہے یہ جو سفر تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا, اس سفر کی جو تیاری تھی وہ ساری کی ساری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں کی گئی اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے فرمائی. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے جو ہے اس سفر کے لیے کھانا تیار کیا اور جب آپ کو کھانے کے لیے جو ہے کھانا باندھنے کے لیے, اونٹ پر کھانا باندھنے کے لیے کچھ بھی نہ ملا تو آپ نے اپنی جو ہے وہ چادر مبارک کے ذریعے اپنی چادر مبارک کے ساتھ جو ہے وہ کھانا اونٹ کی کمر پر, اونٹ کی پیٹھ پر جو ہے وہ باندھ دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو ذات النطاقین کا جو ہے وہ لقب عطا کیا گیا. ٹھیک ہے, یعنی ذات النطاقین مطلب چادر کے دو پلڑوں والی. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ لقب آپ رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ فرمایا گیا, عطا کیا گیا. اسٹوڈنٹس, اس کے علاوہ جو ہے اس سفر یہ بہت خطرناک سفر تھا اسٹوڈنٹس, کیونکہ کفار مکہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دن قیام جو ہے غار ثور میں فرمایا تھا, اس غار میں جو ہے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا جو ہے ہر رات کو کھانا پکاتی اور ہر رات کو جو ہے بڑی احتیاط کے ساتھ, تاکہ کوئی دیکھ نہ لے, بڑی احتیاط کے ساتھ ان پتھریلے راستوں سے ہو کر غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ کھانا پہنچا کر آتی تھیں. تو اسٹوڈنٹ, اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عورتوں نے بھی اسلام کے لیے جو ہے وہ اپنا کردار جو ہے وہ پورا ادا کیا ہے. اسٹوڈنٹس, ہجرت کے بعد جو ہے ایک رات حضرت ابو جہل جو ہے کفار کا سردار تھا اس وقت, تو ابو جہل جو ہے وہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے دروازے پر آتا ہے اور دروازے کو زور سے غصے کے ساتھ جو ہے وہ کھٹکھٹاتا ہے, نوک کرتا ہے. تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہا جب دروازہ کھولتی ہیں تو وہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ سے پوچھتا ہے
کہ آپ کے والد کہاں ہیں. ٹھیک ہے. تو اسٹوڈنٹ حضرت اسما رضی اللہ عنہا جو ہیں وہ ان سے کہتی ہیں کہ میں کیسے جان سکتی ہوں کہ میرے والد کہاں ہیں. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. تو اس پر جو ہے وہ حضرت کیونکہ اس جواب میں بھی ایک جو ہے وہ سوال تھا. تو حضرت اسما رضی اللہ عنہا نے جو ہے ان کے تلخ سوالات کا جواب بھی جو ہے وہ نہایت ہی احسن اور جو ہے نرم طریقے سے نرم انداز میں دیا. تو ابو جہل کو جو ہے نہایت ہی غصہ آیا اور اس بدبخت نے جو ہے حضرت اسما رضی اللہ عنہا کے جو ہے گال پر جو ہے وہ تھپڑ رسید کیا اور اتنی شدت سے اتنی زور سے جو ہے وہ تھپڑ مارا کہ حضرت اسما رضی اللہ عنہا کی جو بالی تھی کان میں جو بالی تھی وہ دور جا گری. لیکن حضرت اسما رضی اللہ عنہا نے پھر بھی جو ہے وہ سیکریٹ جو ہے وہ ریویل نہیں کیا, راز فاش نہیں کیا, تاکہ پھر بھی وہ ثابت قدم رہیں اور بالکل فرم رہیں, ریزولیوٹ رہیں. ٹھیک ہے. تاکہ ابو جہل جو ہے وہ اس کو کسی بات کا بھی شک نہ ہو. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. پھر ابو جہل کو ایک ترکیب سوجی, وہ حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ جو کہ اس وقت جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور حضرت اسما رضی اللہ عنہا کے دادا جان تھے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد تھے. تو انہوں نے جو ہے وہ ابو جہل نے جو ہے جا کے وہ ان سے کہا. تو وہ جب گھر آئے تو نہایت بوڑھے ہو چکے تھے, اس وقت عمر رسید ہو چکے تھے. ٹھیک ہے. اور عمر رسیدہ تھے بہت اور ان کی نظر جا چکی تھی, وہ نابینا ہو چکے تھے. تو وہ گھر آ کے جو ہے وہ حضرت اسما رضی اللہ عنہا سے فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یعنی تمہارے والد تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ کر, تمہیں اور تمہارے بچوں کو جو ہے وہ بے یار و مددگار چھوڑ کر اور گھر کا تمام مال جو ہے وہ ساتھ لے کر چلے گئے ہیں. تو اس پر جو ہے وہ حضرت اسما رضی اللہ عنہا دوڑ کر گھر کے ایک کونے میں گئیں اور کچھ پتھر جو ہے سنگریزے جو ہے وہ جمع کیے اور ان پر ان سنگریزوں کو جو ہے وہ ایک کپڑے سے ڈھانپ دیا اور حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ یہاں پر ہاتھ لگا کر چیک کر سکتے ہیں, تمام کا تمام مال, تمام کا تمام زیور جو ہے وہ گھر میں جو ہے وہ پڑا ہوا ہے. تو چونکہ ان کی نظر نہیں تھی, نابینا ہو چکے تھے, تو انہوں نے ہاتھ لگایا تو وہ سمجھے کہ واقعی جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر سے کوئی مال لے کر نہیں گئے ہیں. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. حضرت اسما رضی اللہ عنہا جو تھیں وہ ان چند لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے جنہوں نے ابتدا میں ہی اسلام قبول کیا تھا. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. پہلے جب انہوں نے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا حضرت اسما رضی اللہ عنہا ان میں سے تھیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو تھیں ان کی اسٹیپ سسٹر تھیں, یعنی ان کی سوتیلی جو ہے وہ بہن تھیں. آپ رضی اللہ عنہا یعنی حضرت اسما رضی اللہ عنہا حضرت زبیر بن العوام کی جو ہیں وہ زوجہ تھیں اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی کیا تھیں, والدہ تھیں. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. تو اس میں جو ہے اس سبق میں یہ ساری چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں کہ حضرت اسما رضی اللہ عنہا نے کس قدر اسلام کے لیے جو ہے وہ جد و جہد کی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اسلام سے ان کی محبت اس سے ظاہر ہوتی ہے. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ وہ بہت زیادہ سخی تھیں. جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی, ان کا وصال ہوا, تو جو ورثے میں ان کو ایک باغ ملا, حضرت اسما رضی اللہ عنہ کو ورثے میں ایک باغ ملا, تو انہوں نے وہ باغ بیچ کر جو ہے وہ سارے کا سارا مال جو ہے وہ یتیموں, غریبوں میں اور مساکین میں وہ دولت تقسیم کر دی. تو اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ وہ کتنی باہمت, کتنی جو ہے وہ سخی اور کتنی عقل مند خاتون تھیں. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ. یہ سبق کی شارٹ سمری تھی اسٹوڈنٹس. اب اس کے کویشچن آنسر ہم دیکھتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس اگر اس کی کویشچن آنسر کو دیکھا جائے تو اس کا پہلا کویشچن ہے کہ واٹ ہیپنڈ وین ابو جہل آسک اباؤٹ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. واٹ ہیپنڈ
when Abu Jahl asked about Hazrat Abu Bakr Siddiq رضی اللہ عنہ. کہتا ہے کہ جب when Abu Jahl asked about حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کہتا ہے کہ جب ابو جہل نے حضرت اسما سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا تو کیا ہوا؟ تو اسٹوڈنٹس اس کا آنسر ہے کہ شی ویری پولائٹلی ریپلائڈ، آپ رضی اللہ عنہ نے جو ہے نہایت ہی نرمی کے ساتھ جواب دیا، ہاؤ وڈ آئی نو، میں کیسے جان سکتی ہوں، ٹھیک ہے. اینڈ آفٹر دس رسپانس، اور اس جواب کے بعد، ابو جہل سلیپڈ ہر سو ہارڈ، تو ابو جہل نے جو ہے حضرت اسما رضی اللہ عنہ کو بہت زور کا تھپڑ مارا. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، کیا جواب ہے کہ شی ویری پولائٹلی ریپلائڈ، انہوں نے نہایت ہی نرمی کے ساتھ جواب دیا. پولائٹلی نرمی کے ساتھ، انہوں نے نہایت ہی نرمی کے ساتھ جواب دیا، ہاؤ وڈ آئی نو، کہ مجھے کیا خبر ہے، میں کیسے جان سکتی ہوں. اینڈ آفٹر دس رسپانس، اور حضرت اسما رضی اللہ عنہ کے اس جواب کے بعد، ابو جہل سلیپڈ ہر سو ہارڈ، ابو جہل بدبخت نے جو ہے آپ رضی اللہ عنہ پر جو ہے وہ آپ رضی اللہ عنہ پر عنہ کو بہت زور کا تھپڑ مارا. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، آگے اس کا کویشچن نمبر 2 ہے اسٹوڈنٹس کہ وائی واز حضرت ابو قحافہ ورڈ. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، وائی واز حضرت ابو قحافہ ورڈ، وائی واز حضرت ابو قحافہ ورڈ، کہ حضرت ابو قحافہ جو حضرت اسما رضی اللہ عنہ کے دادا جان تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد تھے، وہ پریشان کیوں تھے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، تو اسٹوڈنٹس اس کا آنسر ہے کہ ہی تھاٹ دیٹ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، انہوں نے سوچا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ had taken all the wealth with him، وہ اپنی تمام دولت جو ہے وہ اپنے ساتھ لے گئے ہیں. leaving his family empty handed and helpless، اپنی خاندان کو جو ہے وہ خالی ہاتھ اور بے یار و مددگار چھوڑ کر. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، کیا جواب ہے اس کا؟ کہتا ہے کہ he thought that حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ had taken all the wealth with him, leaving his family empty handed and helpless. انہوں نے سوچا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے خاندان کو بے یار و مددگار چھوڑ کر اور خالی ہاتھ چھوڑ کر تمام دولت اپنے ساتھ لے کر چلے گئے ہیں، جا چکے ہیں. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، نیکسٹ کویشچن ہے اسٹوڈنٹس کہ ہاؤ ڈیڈ حضرت اسما رضی اللہ عنہ کنزول ہر گرینڈ فادر، کہ حضرت اسما رضی اللہ عنہ نے اپنے دادا جان کو جو ہے وہ کنزول کیسے کیا، اپنے دادا جان کو جو ہے وہ آمادہ کیسے کیا، معاملے کو کیسے جو ہے وہ حل کیا. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، تو اس کا آنسر ہے شی کنزولڈ ہر گرینڈ فادر بائی پوٹنگ سم پیبلز ایٹ دا پلیس آف منی، انہوں نے جو ہے وہ کچھ کنکر دولت والی جگہ پر رکھ کر اپنے جو ہے دادا جان کو جو ہے کنزول کیا، اپنے دادا جان کو جو ہے وہ متفق کیا اپنے ساتھ. اینڈ covered with a piece of cloth، اور جو ہے کپڑے کے ایک ٹکڑے کے ساتھ ان کو ڈھانپ دیا. اینڈ میڈ ہم ٹچ، اور ان سے کہا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، پھر ان کو ٹچ کروایا، ان کو ہاتھ لگوایا. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، یعنی کیا کیا حضرت اسما رضی اللہ عنہ نے، حضرت اسما رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ حضرت اسما رضی اللہ عنہ نے دولت والی جگہ پر کچھ پتھر کنکر رکھ کر ان کو کپڑے کے اوپر سے ڈھانپ کر پھر حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ ہاتھ لگائیں. تو اس طرح سے ان کو جو ہے وہ تسلی دلائی کہ جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ کر نہیں گئے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، نیکسٹ کویشچن ہے اسٹوڈنٹس کہ ہو واز حضرت عبداللہ بن زبیر. ہم نے جو ہے وہ بک کی سمری میں پڑھا تھا، یونٹ کی سمری میں پڑھا تھا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کون تھے. تو اسٹوڈنٹ اس کا آنسر ہے کہ ہی واز دا سن آف حضرت ہی واز دا سن آف حضرت اسما رضی اللہ عنہ. آپ رضی اللہ عنہ حضرت اسما رضی اللہ عنہ کے کیا تھے؟ بیٹے تھے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، آج کے لیے یہ 4 کویشچن کافی ہیں. انشاءاللہ 5ویں کویشچن سے جو ہے وہ کل سے سٹارٹ کریں گے. امید کرتا ہوں آپ کو سبق کی سمری جو ہے وہ کلیئر ہوئی ہوگی، سمجھ آیا ہوگا لیکچر.
اس لیکچر میں کوئی بھی کنفیوژن ہے یا سمری میں کوئی بات رہ گئی ہو یا کچھ پوچھنا ہو اسٹوڈنٹس تو جو ہے میں اویلیبل ہوں، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔